تلنگانہ اسمبلی میں آج مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے پرانے شہر کے مسائل کو پیش کرتے ہوئے اسے حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران کریم نگر ضلع کے مناکونڈور اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والے کانگریس رکن اسمبلی کے ستیہ نارائنا نے اکبر الدین اویسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران BRS حکومت کے سامنے پرانے شہر کے مسائل کو پیش کرتے ہوئے اسے کیوں حل نہیں کروائے۔ کانگریس رکن اسمبلی کو جواب دیتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا کہ جب بڑے بات کرتے ہیں تو بچوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں، ابھی آپ کو بہت سیکھنا ہے۔ میں نے گزشتہ اسمبلی اجلاسوں میں کتنی مرتبہ ان مسائل کو اٹھایا ہے، ایک مرتبہ اسمبلی کا ریکارڈ چیک کریں۔ ڈپٹی چیف منسٹر و وزیر فائنانس ملو بھٹی وکرمارکا نے آج قانون ساز اسمبلی میں ریاست کے شعبہ برقی کے متعلق وائٹ پیپر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی جملہ ترقی کے لیے برقی شعبے کا مستحکم ہونا ضروری ہے۔ ریاست میں برقی پیداوار حائل رکاوٹوں کے متعلق عوام کو حقائق سے واقف کرانے کے مقصد سے وائٹ پیپر پیش کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے واضح کیا ہے کہ ریاست کی معاشی، صنعتی اور زرعی ترقی سروس کے شعبے کا فروغ مسلسل معیاری برقی سربراہی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ٹرانسپورٹ اور ترسیل کے شعبے کی بقا بھی برقی سربراہی پر انحصار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے وقت ریاست میں برقی صلاحیت 4365.26 میگا واٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں کے دوران BRS حکومت نے صرف 1080 پروجیکٹ کی تعمیر میں سب کرٹیکل ٹیکنالوجی کے استعمال سے تعمیراتی اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہوا تھا۔ صرف کوئلے کی خریداری پر 800 کروڑ روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست میں شعبہ برقی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ ڈیسکامس پر 81,516 کروڑ روپے کا قرض ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں 15 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق جن درخواست گزاروں کے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ جو 15 جنوری سال 2024 سے قبل جاری کیا گیا ہو اور 31 جنوری سال 2025 تک قابل استعمال ہو، وہ حج درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ حج درخواستیں حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ hajcommittee.gov.in پر آن لائن داخل کیے جا سکتے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد LPG ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر اشوک کمار نے بتایا کہ تلنگانہ میں 500 روپے میں پکوان گیس سلنڈر کی سربراہی سے متعلق حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی احکامات موصول نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ KYC اپڈیٹ کروانے والوں کو ہی 500 روپے میں گیس سلنڈرز حاصل ہونے سے متعلق پھیلائی جا رہی افواہوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی ہدایت کے مطابق نومبر سے ہی ریاست میں KYC اپڈیٹ کا عمل جاری ہے۔ واضح رہے کہ کانگریس حکومت کی جانب سے 500 روپے میں گیس سلنڈرز کا انتخابات کے وقت وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ افواہ پھیلائی گئی کہ KYC اپڈیٹ کرنے والوں کو ہی یہ سہولت فراہم ہوگی، جس کے ساتھ ہی گیس ایجنسیز کے پاس صارفین کی کثیر تعداد روزانہ پہنچ رہی ہے۔ گیس ایجنسیز نے یہ واضح کیا ہے کہ KYC اپڈیٹ اور 500 روپے میں گیس سلنڈر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز بل سال 2023 آج یعنی جمعرات 21 دسمبر لوک سبھا سے پاس ہو گیا۔ اس بل کا مقصد الیکشن کمیشن آف انڈیا کے 3 اراکین تقرری کے لیے طریقہ کار قائم کرنا ہے۔ یہ بل سیدھے طور پر سپریم کورٹ کی اس ہدایت کے برعکس ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا انتخاب وزیر اعظم، حزب مخالف لیڈر اور چیف جسٹس آف انڈیا والے پینل کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ اس بل کے پاس ہونے کی جانکاری لوک سبھا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی گئی۔ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز تقرری سروس کی شرائط اور دفتر کی مدت کار بل لوک سبھا میں پاس ہو گیا۔ BJP رکن پارلیمنٹ برج بھوشن سنگھ کے قریبی سنجے سنگھ WFI یعنی ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر منتخب ہو گئے۔ اس بات کی خبر ملتے ہی ان پہلوانوں میں زبردست مایوسی پھیل گئی جو برج بھوشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ ساکشی ملک تو اس معاملے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انتہائی جذباتی ہو گئی اور روتے ہوئے ریسلنگ یعنی کشتی سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کے خلاف لڑائی میں بہت سال لگے، آج جو یعنی سنجے سنگھ صدر بنا ہے وہ برج بھوشن کے لیے بیٹے سے بھی عزیز ہے یا اس کا دایاں ہاتھ کہہ لیجئے۔ کسی خاتون کو شراکت داری نہیں دی گئی، میں اپنی کشتی کو چھوڑتی ہوں۔ تمل ناڈو کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر کے پونوموڈی اور ان کی اہلیہ کو کرپشن کیس میں 3 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق مدراس ہائی کورٹ نے 1,75 کروڑ روپے کے غیر متناسب اثاثے جات رکھنے کے الزام میں وزیر تعلیم پونوموڈی اور ان کی اہلیہ کو مجرم ٹھہرانے کے لیے
ट्रायल कोर्ट के 2 दिन पहले के एक हुक्मनामे को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें वजीर को क्लियर करार दे दिया गया था। हाई कोर्ट के जज ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को वादे तौर पर गलत करार देते हुए फैसला सुना दिया, जिससे ये केस अपील कोर्ट की मुदाखलत के लिए मौजू केस बन गया। अदालत से कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद पोनू मोडी ने ना तो असेंबली और ना ही वजारत से इस्तीफा दिया। हालांकि हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक अदालत से किसी भी केस में सज़ा मिलने पर रुकन असेंबली नाअहल हो जाते हैं। ताहम पोनू मोडी की जमात ने वजारत तालीम का कलमदान पसमानदा तबक़ात की बहबूद के वज़ीर RS राजकनप्पन को सौंप दिया। जेल में कैद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 सीट से लड़ेंगे इंतखाब, PTI ने किया ऐलान। पाकिस्तान में आइंदा साल फरवरी में आम इंतखाबात होने हैं। इस दरमियान मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। रावलपिंडी वाक़े अदालिया जेल में बंद इमरान खान के बारे में PTI ने ऐलान किया है कि अदालत के जरिए कसूरवार ठहराए जाने के बावजूद आइंदा असेंबली इंतखाब में 3 सीटों पर इंतखाब लड़ेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब PTI सदर गौहर खान का कहना है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाहौर, इस्लामाबाद और मेनावाली इंतखाबी हलक़े से इंतखाब लड़ेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया गाज़ा में नई जंगबंदी पर बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में नई जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए कतर में मुक़ीम हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हनिया मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा पहुंच गए, जहां उनके मिस्री इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल व दीगर के साथ मुज़ाकरात तय हैं। इस्माइल हनिया ने काहिरा पहुंचने से कबल दोहा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से भी मुलाकात की, जिसमें गाज़ा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दुश्मन ने इश्तियाल दिलाया तो जौहरी हमला कर देंगे, शुमाली कोरिया ने अपने दुश्मनों को दी धमकी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने एक बार फिर एटमी हमले की धमकी दे दी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने बयान में कहा कि अगर दुश्मनों ने हमें जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी तो हम खुद एटमी हमला कर देंगे। किम जोंग उन का मजीद कहना था कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात फोर्सेस के अज़म और दुश्मनों को खबरदार करने का पैगाम है। दुश्मन अगर हमें न्यूक्लियर हथियारों से उकसाने की कोशिश करेगा तो हम खुद जौहरी हमला कर देंगे। हमारी फोर्सेस हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं।